اس صورت میں 1 رکوع 19 آیات ہیں۔ خون کے لوتھڑے کو عربی میں علق کہتے ہیں، اور اس صورت کا ایک نام سورہ اقرا بھی ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی ہے شدت کے ساتھ۔ مزید اس صورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا۔ اگلی آیات میں قرات اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ یعنی مال اور دولت تکبر کا سبب بنتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ مال دے یا اللہ سے مال مانگا جائے تو ساتھ یہ دعا کی جائے، میرے مالک مولا اس کو میرے لیے فتنے کا باعث نہ بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے، اور اس صورت کے آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سے فرمایا آپ اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا، آپ پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے، خلق الانسان، من علق، جی انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول علیہ السلام پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار ہرا میں جانے لگے، اور کاشان اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جایا کرتے تھے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے، فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر بڑے زور سے بینچا اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوبارہ بڑے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پھر تیسری مرتبہ جب پکڑا، پھر مجھے چھوڑا اور ساتھ کیا پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیات۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیات کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اسے اپنے رب کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی، جس نے، علم، آپ کو، بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جو نہیں وہ جانتا تھا، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت میں لکھنے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ یہ جو آپ ہر وقت لکھ رہے ہوتے ہیں، ہر ٹیچر آ کے کہہ رہی ہوتی ہے جی لکھ لیجئے، وقتی طور پہ تو بڑا مشقت والا لگتا ہے، لیکن یہ لکھنا بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے، اور قیامت کے دن علماء کی سیاہی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا۔ اور لکھنے کی اگر حقیقت کو دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے منافع اور بڑے بڑے فوائد ہیں۔ کتابت ہی سے علوم ضبط میں آ جاتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں، ان کے احوال، ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کو قید کر لو۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، لکھنا آپ کے فرمان کے علم مطابق ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ علم کو قید کر لو۔
اسے قید کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا علم کو لکھنا ہے۔ اور ویسے بھی خیالات پرندوں کی مانند ہوتے ہیں، آتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو اڑنے کے بعد واپس پلٹ کے بھی نہیں آتے۔ اس لیے لکھنے کا مزاج پیدا کیجئے، قلم اور کاغذ سے محبت کیجئے۔ کچھ بھی ذہن میں آیا، کوئی بھی ایسی چیز، اس کو لکھ لیا کریں، وہ کڑی سے کڑی جڑتی جائے گی تو بہت اچھی عبارت بن جائے گی۔ یہاں پہ جو فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اور جو انہیں سکھایا اس سے مراد اشیاء کے ناموں کا علم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرما دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور ایک قول یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام مراد ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے۔ یہ 5 آیات بیان فرمانے کے بعد فرمایا کلا، یقیناً، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، البتہ سرکش ہے۔ یہاں سے جو آیات نازل ہوئیں یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں، اور ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تھا، تو اس نے لباس، سواری، کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیے، اور اس کا غرور بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں فرمایا ہاں بے شک آدمی اس بنا پر سرکش ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اللہ سے بے پرواہ سمجھ لیا۔ اے انسان، تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو تیری سرکشی و نافرمانی، غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔ فرمایا کلا، یقیناً، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، رآہ، اس نے دیکھا خود کو، استغنا، غنی، ان، بے شک، الی ربک، تیرے رب کی طرف، رجع، لوٹنا ہے، تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، آپ نے دیکھا جو منع کرتا ہے، عبداً، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ کون نماز پڑھتا تھا اور کون منع کرتا تھا؟ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے منع کیا، اور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا ڈالوں گا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اسی فاسد ارادے سے آیا، حضور علیہ السلام کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہاتھ اس کے آگے تھے، خود پیچھے بھاگ رہا تھا، جیسے اس پہ کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ جب لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ جب میں ان کے قریب جاتا تھا تو میرے اور ان کے درمیان میں ایک آگ کی خندق آ جاتی تھی، اور رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے عضو کو جدا کر دیتے۔ یہاں پہ چند باتیں ہیں جو اس سے ریلیونٹ ہیں کہ اس میں وہ صورتیں داخل نہیں جس میں کسی کو نماز پڑھنے یا عبادت کرنے سے روکنا جائز ہے، جیسے غضب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے سے روکنے والا اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے والے کو روکنا، شوہر کا اپنی بیوی کو نفل نماز پڑھنے سے روکنا، نفلی روزہ اور نفلی اعتکاف کرنے سے روکنا وغیرہ۔ ایسے ہی مالک غلام کو اور اجیر خاص کو نفل سے روک سکتا ہے، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ جو کراہت کے وقت نماز پڑھنے لگے تو اس کو نماز پڑھنے سے نہ روکو، بلکہ نماز پڑھنے دو، بعد میں اس کو مسئلہ سمجھا دو۔ اس کے آگے فرمایا ارأیتا، کیا دیکھا آپ نے، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری اختیار کرتا، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا، ارأیتا ان کذب وتولی، آپ نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ علم کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، بأن اللہ یری، بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کلا، یقیناً، لئن، البتہ اگر، لم ینتہی، وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے، ناصبۃ، پیشانی، کاذبۃ، جھوٹی، خاطئۃ، خطا کار۔
اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا اور کافر ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کتنے بلند مراتب پاتا۔ اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ مومن ہوتا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے صحابی بن جاتا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا، بیت اللہ شریف میں رہتا اور ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 پاتا۔ وہ قوم کا سردار تھا، اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے تو سب کا ثواب بھی اسے ملتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو، کیونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوران نماز تنگ کرتا تو ایک دفعہ آپ نے اس کو جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ہر چرواہے پر، ہر جگہ پر لوگوں کو کھڑا کروں گا، لوگوں کو جمع کروں گا، آپ نہیں جانتے کہ میری مجلس، میرا جتھا، میرا گروہ کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، بس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، جلدی ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو، دوزخ کے فرشتوں کو ہم بھی بلا لیں گے۔ آخر میں فرمایا، آخری آیت میں، کلا، یقیناً، لا تطیعہ، نہ آپ اس کا کہا مانیے، خبردار، کلا، خبردار، لا تطیعہ، آپ اس کا کہا نہ مانیے، واسجدوا، اور سجدہ کیجئے، واقترب، اور قریب ہو جائیے، آپ اس کا کہا مت مانیے، آپ سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔